السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب عزیز طالبات؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خیریت سے ہی رہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اکبری کی حماقتیں۔ یہ سبق ناول سے لیا گیا ہے۔ ناول کیا ہوتا ہے؟ ناول ایک صنف نثر ہے جو انگریزی ادب سے اردو میں آئی۔ ناول کی کہانی زندگی کے بنیادی حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ ناول سے پہلے اردو میں داستان اور قصے کہانیاں تو موجود تھیں، مگر ان کے کردار مافوق الفطرت اور ماورائی ہوتے تھے، واقعات بھی غیر حقیقی ہوتے تھے۔ لیکن ناول حقیقی زندگی کے گرد گھومتا ہے، اس کے کردار، اس کے واقعات ہمارے ارد گرد رونما ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے واقف ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے ناول اور داستان میں۔ ہماری آج کی کہانی کے مصنف ہیں مولوی نذیر احمد۔ ان کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے۔ مولوی نذیر احمد بھارت کے ضلع بجنور کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دہلی کالج سے عربی، ریاضی اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور مختلف اعزازات ان کو ملے، جس میں میرات العروس لکھنے پر حکومت کی طرف سے ان کو انعام ملا۔ حکومت ہند نے 1897 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا اور پنجاب یونیورسٹی لاہور اور ایڈنبرا یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری بھی انہیں اعزازی طور پر دی گئی تھی۔ مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں اور ان کا پہلا ناول ہے میرات العروس۔ میرات العروس یعنی دلہن کا آئینہ، اور یہ ناول عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ ناول 1869 یعنی 1869 میں شائع ہوا۔ اب تک اس کے بہت سے ایڈیشنز آ چکے ہیں اور آپ لوگ بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ناول مولوی نذیر احمد نے اپنی بیٹی کے لیے لکھا تھا اور اسے جہیز میں تحفے میں دیا تھا۔ مولوی نذیر احمد کے ناول اس میں بامسمہ ہوتے ہیں۔ اب آپ اسی میرات العروس کی مثال لے لیجئے۔ اس میں دو بہنوں کا ذکر ہے، اکبری اور اصغری۔ اکبری یعنی بڑی اور اصغری یعنی چھوٹی، اور اسی طرح سے ان کے دیگر ناول بھی ہیں، ابن الوقت، بنات الناش، توبۃ النصوح۔ یہ تمام ناول جو ہیں ان کے کردار بھی اس میں بامسمہ ہیں۔ انہوں نے مقصدی ناول لکھے، یعنی مقصدیت کے تحت ان کا مقصد تھا عورتوں کی اصلاح کرنا، اور انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی بہت خوبصورت تصویر کشی کی۔ اور اس دور میں جب مسلمان اپنا تشخص برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو مولوی نذیر احمد نے اپنے فن پاروں کے ذریعہ سے معاشرتی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور خصوصاً خواتین کی تعلیم اور تربیت کو موضوع بنایا۔ میری پیاری طالبات، آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ ناول جو ہے اس کو بہت دفعہ ڈرامے کی شکل میں فلمایا جا چکا ہے، اور یہ بہت پہلے، سب سے پہلے اس کو میرات العروس کے نام سے ہی فلمایا گیا تھا، ڈرامہ تھا یہ، اور اس میں دونوں بہنیں اکبری اور اصغری تھیں۔ اکبری کا کردار ارسا نے نبھایا تھا اور اصغری کا کردار عارفہ صدیقی نے نبھایا تھا، اور بہت خوبصورت ڈرامہ ہے۔ آپ اس کی کچھ اقساط یوٹیوب پر دیکھ سکتی ہیں اور آپ ضرور اس کو دیکھیں، اس سبق کو بھی پڑھیں۔ اس میں لڑکیوں کے لیے بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھا جائے، آپ اس سبق کو پورے دھیان سے پڑھیں۔ تو آپ یہ امیجز دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کہانی کے اندر اکبری کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ناول کے 8ویں باب سے لیا گیا ہے حصہ، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہاں پر اکبری کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی بدسلیقہ لڑکی ہے، پھوہڑ لڑکی ہے، اور اس کے تعلقات اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں، اسی وجہ سے وہ علیحدہ گھر میں آ گئی ہے، اور اس کے شوہر کا نام محمد عاقل ہے۔
اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مولوی نذیر احمد کے کردار اس میں بامسمہ ہوتے ہیں، تو محمد عقل مند تھے اور تبھی وہ اکبری کے ساتھ نبھاتے رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کٹنی کا ذکر ہے جو کہ شہر میں آئی اور وہ مختلف تبرکات لے کر آئی، جس میں غلاف کعبہ اور عقیق البحر، ناد علی، پنسورہ اور مختلف طرح کی جنتریاں اور سرمے۔ اور ہم یہاں پر ذکر سنیں گے، پڑھیں گے ازار بند کا بھی۔ ازار بند جب ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں بچے بہت سوالات کرتے ہیں۔ ریشمی ازار بند وہ چیز تھی جو کہ اکبری نے کٹنی سے خریدی تھی، اور ازار بند مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ یہ شلوار میں ڈالے جاتے ہیں، باندھنے کے کام آتے ہیں کمر بند کی طرح سے، اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر خالص جو ہے وہ ایک ریشمی لاہور کے بنے ہوئے ازار بند کا ذکر ہے۔ پھر لونگوں کا ذکر ہے، بچے لونگ کا پوچھتے ہیں، تو بیٹا یہ لونگ کلوو جسے گرم مسالے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ذکر ہے بیگم کے نتھ کے موتیوں کا، تو نتھ ناک کے زیور کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے اندر موتیوں کی لڑی ہوتی ہے اور اس کے بہت سے ڈیزائنز ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے چیزیں یہاں پر شامل کی ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں اور سیکھیں بھی اور لطف اندوز بھی ہوں اور آپ اس کو یاد بھی رکھیں۔ پھر ہاتھوں کے زیور کا ذکر ہے، پونچیوں کا، جس کو کٹنی کہتی ہے کہ بیچ دیا جائے۔ پونچیاں ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں، یہ ہاتھ کا زیور ہے، بازو میں پہنا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح کے بھی اس کے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ جو انگلیوں میں انگوٹھیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کلائی میں پہنا جاتا ہے، تو یہ بھی بڑا خوبصورت زیور ہے۔ اس کا ذکر ہے کہانی میں۔ جب زیورات دھلوانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر زیورات کے نام لیے جاتے ہیں۔ بالی پتہ کا ذکر ہے۔ بالی آپ سب جانتے ہیں کہ کان میں پہنی جاتی ہے، کان کا زیور ہے، اور بالی پتہ کا وہاں پر ذکر ہے۔ گلوبند یعنی گلے میں پہننے کا زیور، اس کو گلوبند کہتے ہیں۔ بازو بند یعنی بازو میں پہننے کا زیور، ہم نے پہلے پونچی دیکھا ہے جو کہ کلائی کا زیور ہے اور ہاتھ کا زیور ہے۔ یہ بازو بند ہے جو کہ کوہنی سے اوپر بازو کے اوپر آپ نے باندھا ہوا دیکھا ہوگا۔ پھر ناک کی کیل کا ذکر ہے خاص طور پر آخر میں، جس کی وجہ سے اکبری کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے کہ کٹنی کہتی ہے کہ ناک کی کیل تو وہ گھر ہی بھول آئی ہے، تو ناک کی کیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناک میں پہننے کا زیور کوکا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے سبق کا تعارف۔ اس میں ہم نے مصنف کا تعارف دیکھا، ناول کیا ہوتا ہے یہ مختصراً دیکھا، اور اس سبق میں موجود کچھ چیزیں جو کہ بچے عموماً سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کو مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں، تو آن لائن کلاس کی وجہ سے یہ موقع مل گیا کہ آپ کو وہ ساری چیزیں دکھا کر سمجھایا جا سکے کہ اصل میں جن چیزوں کے نام لیے گئے ہیں وہ یہ۔ اس لیکچر کا مقصد صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سی چیزوں کے نام سیکھے ہوں گے، بہت سی چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس کو تفصیل سے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے۔